السلام علیکم، ویلکم ٹو دی نیشن گائیڈر۔ میں ہوں کاشف نعیم۔ ڈیئر ویورز، ہم ایک سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے جس کے اندر ہم نے دجال کا ذکر کیا، پھر حضرت امام مہدی کا ذکر کیا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ ڈیئر ویورز، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے آپ کو مکمل معلومات دیں گے۔ ایکچولی ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ امام مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے قرب قیامت سے پہلے، لیکن میں نے سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شروع کا تعارف اگر نہ کروایا جائے تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو چلیں ویور، سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شروع سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے آپ پیدا ہوئے اور کس طرح سے آپ نے اللہ کی توحید کا پرچار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ یہ سورۃ الصف کی 6 نمبر آیات میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ ڈیئر ویورز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 46 ہے۔ ابن جریر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت جگہ پر تذکرہ ہوا ہے۔ قرآن کریم کی 13 صورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ڈیئر ویورز، اس کے علاوہ قرآن کریم کی 3ری سورت آل عمران حضرت مریم کی والدہ ماجدہ کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورہ المائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی جس پر آسمان سے معاہدہ یعنی کھانے کے خوان کا نزول ہوا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے 35 تک کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھیں۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب وہ حسب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کے مشرقی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نصارہ نے جو مشرق کی جانب اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم اس گوشے میں تنہا تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہارے لیے ایک پاکیزہ بیٹے دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت حیران اور پریشان ہوئیں اور تعجب سے فرمایا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا۔
اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دراصل اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ جب جہاں اور جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں، وہ جاندار سے بے جان کو۔ ویورز، بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت مریم کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سراتا کی جانب چلی گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللحم کہلائی۔ جب درد ذہ شروع ہوا تو آپ ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ دیدہ کر دیا اور کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب، خاندان، برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی، جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ ان کی شہرت ایک نیک پارسا اور زاہدہ کے طور پر تھی، لہٰذا ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا روح فرسا اور تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں۔ ابھی مریم علیہ السلام انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گری ہوئی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم، یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل امین کے ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انی عبداللہ، یعنی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ سورہ مریم کی آیات ہیں۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ جودیا پہاڑوں میں واقع بیت اللحم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے 800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ بیت اللحم کے جنوب میں چند میل کی مسافت پر کوہ سراتا، کوہ سعیر کے دامن میں وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سوراخ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے، اے مریم اسے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو گود میں بات چیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے۔
پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ جب آپ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو معلم کے پاس درس گاہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ آپ کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے، یہود نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق توریت میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئی۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی اور توریت کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات سے بھی نوازا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت اور افضلیت اور برتریاں نمایاں رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔